الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس ضیاء القرآن کے سلسلہ میں توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر ہمیشہ قائم رہنے کی اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے فہرست ہے سالک کا پہلا قدم، قرآن اور فلسفہ توحید، سانع علیم و حکیم۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت انمول ہے، دست قدرت کی طاقت، ذات الہی کی جھلک صفات الہی میں، صنعت باری تعالیٰ میں دعوت فکر، اطاعت الہی، پیروی یقین محکم کے ساتھ حکمت باری تعالیٰ۔ ان عنوانات پر انشاءاللہ تفسیر ضیاء القرآن کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ سالک کا پہلا قدم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حمد سن کر خوش ہوتا ہے، بندے پر راضی ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، منزل آسان کر دیتا ہے، بندے کے من میں اپنی طلب کا شوق پیدا کرتا ہے، تب بندہ کشاں کشاں اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑتا ہے۔ اس عظیم بارگاہ تک رسائی کا ادب یہ ہے کہ سالک جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی ہے، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی، کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 22، جلد اول، سورۃ الفاتحہ، آیت نمبر 1، حاشیہ نمبر 4۔ انسانوں اور جانوروں میں بنیادی فرق عقل و دانش کا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جانور تو اپنے خالق کو پہچان لے اور انسان جو صاحب دانش و بینش ہے، ہزاروں آفاقی دلائل کے باوجود ابھی تک اپنی ضد پر ڈٹا ہوا ہے۔ انبیاء کرام اپنی سیرت طیبہ کے جلووں سے کائنات کو منور کرتے رہے، صدیوں تک نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا تاکہ انسانیت اپنے رب کو پہچان کر مان جائے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب کے آسان ترین اور روشن دلائل خوش بخت لوگوں کے لیے قیامت تک دعوت نظارہ دیتے رہیں گے۔ کاش اہل اسلام قرآن مقدس کی شراب طہور کے جام پیاسی انسانیت کے لبوں تک لے جانے والے بن جائیں، تاکہ انسانیت قرآنی اسرار کے ذریعے توحید کے رموز پا سکے جو بڑے واضح اور نہایت ہی آسان ہیں۔ فلسفہ توحید کا اصل نور قرآن مقدس سے نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم فنا کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے؟ پھر اس نے مزید کرم یہ فرمایا کہ تمہیں پیدا کر کے تمہارے آرام و آسائش
اور حیات و بقا کے سارے سامان خود فراہم کر دیے، اگر وہ تمہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور اپنے لطف و عنایت سے تمہارے رزق اور آسائش کا انتظام نہ فرماتا تو تم پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتے۔ اب جب کہ تمہارا وجود بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے اور تمہاری زندگی اور بقا بھی اسی کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں، جب ایجاد و ربوبیت میں وہ وحدہ لا شریک ہے تو الوہیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ جب لا خالق الا اللہ اور لا رب الا اللہ کو تسلیم کرنے میں انکار کی گنجائش نہیں تو لا محالہ لا الہ الا اللہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب اس پر ایمان محکم ہو گیا تو لا معبود الا اللہ پر بھی یقین راسخ ہو جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ عبادت کے لائق وہی صرف ذات پاک ہے جو ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کے نازک اور پیچیدہ مسئلہ پر قرآن کا استدلال آپ نے ملاحظہ فرما لیا، کتنا فطری، کتنا سادہ ہے، اس کے باوجود کتنا مؤثر اور یقین پرور ہے۔ ایک ان پڑھ عامی، ایک عالم، ایک محقق اور اسرار کائنات کے سمندر کا ماہر غواص سب یکساں طور پر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں فلسفہ و حکمت کے صحائف میں توحید کے دلائل پڑھیے، فنی مشگافیوں، پیچیدہ اصطلاحات، مقدمات کی ترتیب کا پریشان کن چکر آپ کو مرعوب تو کر دے گا، لیکن یقین کی دولت سے آپ کا دامن خالی رہے گا۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے جس نے 14 صدیوں سے دانشوران عالم کو حیرت و استعجاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن، صفحہ نمبر 39، جلد اول، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 21، حاشیہ نمبر 30۔ سانع حکیم و علیم، دنیا میں مخلوق تو بے شمار ہے، کسی اور مخلوق کو مخاطب کر کے دعوت فکر سے نہیں نوازا گیا، صرف انسان کو اس قابل بنایا کہ رب طور و حرم کی تخلیق کے ایک ایک جوہر میں غور کرے، اگر اس کا راز پالے تو جھومتا رہے اور سرمستیوں کے عالم میں ساری کائنات کو اس کے حسن کی خیرات بانٹتا رہے، کبھی ڈاکٹر بن کر، کبھی انجینئر بن کر، کبھی سائنسدان بن کر، کبھی حکیم حاذق بن کر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے پاس جائے جو عقل کی گتھیاں تو سلجھا چکے ہیں اور چاند سے گزر کر مریخ، مشتری، عطارد، زہرہ پہ کمندیں ڈال کر خود کو خدا کہلانے کا سوچ رہے ہیں۔ ان کو بتایا جائے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پیدا کردہ اشیاء کے مقاصد میں غور و فکر کی دعوت اس لیے دی ہے کہ بندہ جب اس کی حکمت کو سمجھ لے تو اس کے سامنے سر افکندہ اور سجدہ ریز ہو جائے۔ یہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر چیز کو رب کریم نے اس طرح بنایا جس طرح اسے بنایا جانا چاہیے تھا، تاکہ وہ اپنی تخلیق کے مقاصد کو صحیح طریقہ سے انجام دے سکے۔ کائنات کی کسی چھوٹی یا بڑی چیز میں آپ غور کریں تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ چونٹی کا ننھا سا جسم، اس کی باریک ٹانگیں اور اس کے بقیہ جسم کی ساخت ایسی ہی ہونی چاہیے تھی جیسے ہے۔ ہاتھی کا یہ بھاری بھرکم جسہ، اس کی موٹی موٹی مضبوط ٹانگیں، اس کے چوڑے چوڑے کان، اس کی لمبی سوراخ دار سونڈ ایسی ہی ہونی چاہیے تھی جیسا میں نظر آ رہی ہے۔ ہوا میں جو خوبیاں ہیں، پانی میں جو خصوصیتیں ہیں، ان میں رد و بدل کی قطعاً گنجائش نہیں۔ جو بنایا ہے، جیسے بنایا ہے، وہی حق اور درست ہے۔ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بڑے سے بڑا انجینئر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تفسیر ضیاء القرآن 260، جلد پنجم،
سورۃ التغابن آیت نمبر 3 حاشیہ نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت انمول ہے۔ ویسے تو توحید ربانی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی چیز مثلاً پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں اور آسمانوں میں غور و فکر کرنے کی بار بار دعوت دی گئی، مگر آج کے انسان کے پاس، نام نہاد مسلمان کے پاس بے مقصد مصروفیات کو چھوڑ کر دنیا جہان کی چیزوں میں غور و فکر کی فرصت نہ ہو، یا ہر انسان کے پاس اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ سائنسدانوں کی طرح سیاروں ستاروں کی دنیا میں غور کرے کہ ان بڑی بڑی حسین و جمیل خودکار مشینوں کی طرح چلنے والی مخلوق کا خالق کیسا عظیم ہے، کتنا مہربان ہے اور کس قدر مہارت کے ساتھ ہر شے کو بنایا ہے۔ تو اتنا تو ہر انسان رات کو سوتے وقت سوچ سکتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرے وجود میں کتنی انمول نعمتیں ہیں، انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک وجود کے ایک ایک انگ میں معرفت کے جہان آباد ہیں۔ اس سلسلے میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان اگر اپنے گرد و پیش سے آنکھیں بند کر کے صرف اپنے وجود میں ہی غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ اس پر اس کے پروردگار کی نوازشات بے حد و بے حساب ہیں۔ ذرا سوچو، اگر مرد کے منہ پر بال ہی نہ اگے اور عورت کے چہرے پر بال اگ آئیں تو پھر اگر ہاتھوں میں انگلیاں ہی نہ ہوں، یا انگلیوں کے سروں سے ناخن ہی جڑ جائیں تو آپ کے بازو کی ساری طاقت، آپ کے بازو کی ساری قوت بیکار ہو جائے۔ اگر منہ میں لعاب دہن تھوک ہی نہ پیدا ہو تو کیا آپ کی زبان لکڑی کی طرح خشک ہو کر نہ رہ جائے گی؟ اگر آنکھوں پر چھپر نہ ہوں یا چھپروں کے ساتھ پلکیں نہ ہوں تو آپ آنکھوں کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ بظاہر یہ معمولی چیزیں ہیں جن کی افادیت کے متعلق شاذ و نادر ہی ہم غور کرتے ہیں۔ جب ان کی اہمیت کا یہ حال ہے تو بڑی بڑی نعمتوں کا خود اندازہ کریں۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 518 جلد 2 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34 حاشیہ نمبر 42۔ دست قدرت کی طاقت، علم و ہنر اور محنت و فن پر فخر و غرور یہ کافروں کی بڑی پرانی عادت ہے۔ قارون نے اپنے خزانوں کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی فکر سے، اپنے علم سے کمایا ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ اشیائے کائنات میں سے قدرت کے کسی راز کا ادراک حاصل کرتا ہے تو اپنی ذات کو مد نظر رکھ بیٹھتا ہے۔ وہ اپنی ذہانت، محنت اور فن کا کمال تصور کرتا ہے۔ غالباً اس لیے اس کا ہاتھ صرف پردہ معمل تک محدود رہتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آبی و خاکی، ہوائی اور خلائی خزانوں کو تو حاصل کر لیتا ہے، مگر ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ان لوگوں نے زمانے کو برقی کمکموں سے بکائے نور تو بنا دیا، مگر اپنے من کے نگر میں ایمان کا سویرا نہ کر سکے، تو قبر تاریک، عشر میں اندھیرا ہی اندھیرا۔ چنانچہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آج کل جو بڑے مضبوط اور کو پیکر جہاز بن گئے ہیں اور ان میں برقی مواصلاتی آلات نصب کر دیے گئے ہیں، اور یہ غرق نہیں ہوں گے۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں ایسا خیال ہے تو یہ اس کی کج فہمی ہے۔ ہم جب چاہیں انہیں غرق کر دیں، اس وقت نہ ان کی فریاد کو کوئی پہنچ سکے گا، نہ سمندر کی لہروں سے انہیں کوئی چھڑا سکے گا۔ آئے دن ہم اخبارات میں یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ جہاز اپنے ساز و سامان اور اپنے ہزاروں مسافروں سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جس جہاز کے بنانے والوں نے اسے اس طرح بنایا تھا کہ وہ کبھی ڈوبے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ انسانوں کے غرور کا بت توڑتی رہی ہے اور توڑتی رہتی ہے، اور چاروں ناچار انسان کو اپنی بے بسی اور ناتوانی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ فضائیں ان کی، ہوائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے۔ فضائیں ان کی، ہوائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے۔ گرا بنور کی کھلے تو کیوں کر،
भंवर है तकदीर का बहाना। तफसीर ज़ियाउल कुरान सफ़ा नंबर 180, जिल्द नंबर 4, सूरह यासीन, आयत नंबर 44, हाशिया नंबर 38। ज़ात इलाही की झलक सिफ़ात इलाही में। सिफ़ात बारी ताला के आईने पानी के एक कतरे और रेत के एक ज़र्रे से लेकर आसमानों की दुनिया में मेर व माह जैसे अजराम समावी में देखे जा सकते हैं। फ़कत ये बात ज़रूरी है कि इंसान के अंदर गौर व फ़िक्र का जौहर बेदार होना चाहिए। इंसान जो चीज़ भी देखे इसकी तख्लीक के मकसद में गौर करे और सोचे कि खालिक करीम ने इस चीज़ को जिस मकसद के लिए पैदा किया है ये तो अपने पैदा करने वाले की बंदगी का हक़ अदा कर रही है। इस तरह सोचते रहने की आदत से एक दिन इसे ये आवाज़ सुनाई देगी, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और जो लोग हमारी राह में जिद्दोजहद करते हैं हम ज़रूर अपनी राहें इन पर खोल देंगे। आज आलम इस्लाम की बड़ी अजीब हालत है। कुफ्र व तागूत की साजिशों और शरारतों के शिकंजे में है। अक्सर मुस्लिम ममालिक दरियुज़ा गर हैं, कुफ़ार की ग्रांट पर मुकाबलतन फ़ख्र करते हैं। अपने ख़ित्ते का ख़ाम माल कोड़ियों के भाव देकर उनसे तैयार शुदा मसनूआत सोने के भाव ख़रीदते हैं। ख़ुद साइंसी उलूम के ज़रिए कोई मशीनरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं करते, हालांकि कुरान मुक़द्दस ने इन उलूम के दरिया बहा दिए, मगर मुसलमान तालिब इल्म अपने मकतब से मार खा रहा है। न साइंसी उलूम में मेहनत है, न कामिल रहनुमाई है, न इदारों में सोज़े दुरूं का माहौल है। उस्ताद बेबस है, तलबा में ज़ौक़े जुस्तजू के अलावा सब कुछ है। निसाब तालीम के पस पर्दा कोई बैरूनी सोच है। अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी हकीकत का फ़हम तो इंसान के बस में नहीं, लेकिन यहाँ इस सिलसिले में हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी हकीकत का फ़हम तो इंसान के बस में नहीं, लेकिन इसकी सिफ़ात के आइनों में इसकी अज़मत व किबरियाई के जलवे देखे जा सकते हैं। तफसीर ज़ियाउल कुरान सफ़ा नंबर 469, जिल्द 2, सूरतुर राद, आयत नंबर 1, हाशिया नंबर 2। सिफ़ात बारी ताला में दावत फ़िक्र। अल्लाह ताला चाहे तो एक पल में सारी इंसानियत से अपनी तौहीद का इकरार करवा ले, मगर ये इसकी हिकमत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला चाहता है कि बंदे इसकी कुदरत व नुदरत, सन्नाई और हुस्न तख्लीक के करिश्मे देखकर दिल जान से इसके सामने सरबसजूद हो जाएं। मगर बड़ी हैरत है उन लोगों पर जो किताब मुबीन कुरान मजीद जैसी किताब सीने में सजाए फिरते हैं, मगर कुरान की दावत से बेखबर हैं। और वो लोग जो सूर खाने वाले हैं और कुत्तों से खेलने वाले हैं, उनकी बारीक बीनी का आलम तो ये है कि एक कतरा आब में लाखों जरसूमें उनको नज़र आ जाते हैं, मगर इस खालिक के कौनो मकां के आश्कारा जलवे देखने से उनकी निगाहें तेज़ बीन महरूम है। हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं, ज़रा गौर तो कीजिए, ज़मीन व आसमान का ये कारखाना कितना वसी है, कितने बेशुमार पुर्ज़ों से मुरक्कब है। हर पुर्ज़ा छोटा हो या बड़ा अपनी अपनी जगह पर इस खूबी से फिट है कि ना कोई पेच ढीला होता है, ना कोई गिरारी टूटती है और ना इंजन की रफ्तार में फ़र्क पड़ता है। हर चीज़ अपना अपना वजीफ़ा, अपना अपना फरीज़ा अंजाम दे रही है। जिसके ज़िम्मे चलना है वो चल रही है, ना अपनी सिमत बदलती है, ना अपने मुकर्रर रास्ता से बाल बराबर इधर उधर से रखती है, और ना इसकी चाल में फ़र्क पड़ता है। जिसके ज़िम्मे दौड़ना है वो दौड़ती ही चली जा रही है। जिन्हें ठहरने का हुक्म मिला है वो दम बखुद चुपचाप खड़ी हैं। इंसान इस मुहय्यरुल उकूल कारखाना की पेचीदगियों में गौर करे तो सर चकरा जाता है, और अगर हकीकत शनास निगाह से वो ये मंज़र देखे कि हर चीज़ एक हल्का बगोश ग़ुलाम की तरह तामील हुक्म में मसरूफ़ है, तो बेसाख्ता उसकी ज़बान से ये निकलता है, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तफसीर ज़ियाउल कुरान सफ़ा नंबर 556, जिल्द 2, सूरतुन नहल, आयत नंबर 3, हाशिया नंबर 7। इताअत इलाही।
اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دولت ایمان سے مالا مال بھی کرے، پھر بھی بندہ اس کی بندگی سے محروم ہو تو کیسی بد نصیبی ہے۔ اس سلسلے میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقتاً یہی انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان لے اور اپنے گلے میں اس کی بندگی کا توق ڈال کر اس کی جناب میں حاضر ہو۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 428، جلد نمبر 1، سورۃ النساء آیت نمبر 182، حاشیہ نمبر 258۔ اس میں شک نہیں کہ شیطان اہل ایمان کے یقین کے قلعہ پر حملہ آور ہو کر اس کو مسمار کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ کا بندہ اپنے یقین و ایمان کی عمارت میں ذرہ برابر شگاف برداشت نہیں کرتا۔ دیکھیے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، جب تم نے اس کا بندہ ہونے کا اعتراف کر لیا، اس کو علیم و حکیم تسلیم کر لیا اور اس کے احکام کی تعمیل کا وعدہ کر لیا، تو اب کیل و کال کیسی؟ یقین محکم سے ہر ارشاد کی پیروی کرتے جاؤ، یقین محکم سے اس کے ہر ارشاد کی پیروی کرتے جاؤ۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 436، جلد اول، آیت نمبر 1، حاشیہ نمبر 4۔ حکمت باری تعالیٰ، دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانور ہیں، کسی کی دانش کو یوں نہیں آزمایا جاتا جیسے انسان کے عقل و شعور کو پرکھا جاتا ہے۔ حق کے دلائل دیکھ کر بھی کوئی ابو جہل اور ابو لہب آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر ڈٹا رہے تو اسے فردوس بری کی بہاریں کیوں کر عطا کی جائیں گی؟ اس سلسلے میں حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ چشم زدن میں سب کو اسلام لانے پر مجبور کر دے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی پہچان کیسے ہو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور یزید کا امتیاز کیوں کر ہو۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 531، جلد اول، سورۃ الانعام۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی توحید پر اور اپنے محبوب کی ختم نبوت پر اور اسلام پر ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔